ہم نے اس ملک میں آج تک فوجی راج دیکھا، ہم نے اس ملک میں گورنر راج دیکھا، بھٹو راج دیکھا، خان راج دیکھا. اب سے انشاءاللہ عوام راج کا آغاز ہوگا. اس تحریک کا نام ہے پاکستان عوام راج تحریک. بنا لی جو بھی راج پارٹی ہے، عوامی راج پارٹی. تو راج کریں، اب آپ اس پہ راج کریں. السلام علیکم، ہیلو یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین و حضرات، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اقرار الحسن نے اپنی نئی پارٹی بنا لی ہے. پارٹی بنانے سے پہلے اقرار الحسن نے خان صاحب کو برا بھلا کہا تھا، جس کے جواب میں مشی خان نے اقرار الحسن کو کرارا جواب دیا تھا. مگر اب اقرار الحسن کی اپنی پارٹی بنتے ہی ایک بار پھر اقرار الحسن نے خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا. پھر کیا تھا کہ ایک بار پھر مشی خان کی طرف سے اقرار الحسن کے لیے رپلائی آ گیا. جی ہاں، بالکل ایک بار پھر مشی خان اقرار الحسن کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے ہوئے اقرار الحسن پر برس پڑی. تو کیا کچھ کہا اقرار الحسن نے خان صاحب کے خلاف، اور اس کے جواب میں مشی خان نے کیا رپلائی دیا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اقرار الحسن اور مشی خان کی کمپلیٹ ویڈیو دکھاتے ہیں. مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف. ہم نے اس ملک میں آج تک فوجی راج دیکھا، ہم نے اس ملک میں گورنر راج دیکھا، بھٹو راج دیکھا، خان راج دیکھا. اب سے انشاءاللہ عوام راج کا آغاز ہوگا. اس تحریک کا نام ہے پاکستان عوام راج تحریک. اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور گواہ بناتے ہوئے ہر جگہ یہ عہد کر رہا ہوں، آپ میں سے جو صاحب جس طرح سے تسلی کرنا چاہے وہ تسلی میں کروانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی میں کسی سیاسی جماعت کا انکلوڈنگ دس پارٹی انشاءاللہ جو اس تحریک کے نتیجے میں مارز وجود میں آئے گی، کبھی کسی طرح کا کوئی سیاسی، کوئی حکومتی، کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا، نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کسی کے اصرار پر وہ عہدہ قبول کروں. وہ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، فارب ریوڑ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں، سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں. وہ دن کو رات کہتا ہے، سب کہتے ہیں رات ہے. وہ رات کو دن کہتا ہے، سب کہتے ہیں دن ہے. تو بدقسمتی سے آپ ایک فرد کو نظریہ مان لیتے ہیں. جس دن یہ قوم جمہوریت کے نظریے پر قائل ہو گئی اور جمہوریت کے نظریے پر قائم ہو گئی، اس دن پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی لڑی جا سکے گی. اور جمہوریت کی لڑائی کا آغاز ہمیں سب سے پہلے اپنی سیاسی جماعت سے کرنا ہوگا انشاءاللہ. یہ آواز اس کی طرح دیکھیے گا کہیں سے آ رہی ہے پیچھے سے. تو جمہوریت کی لڑائی لڑنے کا اگر بہت شوق ہے تو پہلے اس کا آغاز اپنی جماعت سے کیجیے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک جمہوری سیاسی جماعت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں. ہم سیاسی جماعت سمجھتے ہیں ایک دکان کے کسی آدمی نے کھولی، اب جب تک وہ زندہ ہے وہ سیاسی جماعت کا مالک رہے گا یا سیاسی دکان کا مالک رہے گا. مثلا یہ عمران خان صاحب کی دکان ہے، یہ نواز شریف صاحب کی دکان ہے، یہ زرداری خاندان کی دکان ہے. تو ہم سیاسی جماعتوں کو دکانوں کی طرح ٹریٹ کرتے رہے. سیاسی جماعت دکان نہیں ہوتی. سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے، اور ادارہ کسی فرد کی، کسی شخصیت کی یا کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہوتا. ادارہ عوام کی ملکیت ہوتا ہے، ادارہ لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے، ادارہ جوانوں کی ملکیت ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جدوجہد کا آج آغاز کر رہے ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت ہوگا، جس میں جمہوریت ہوگی، جس میں انٹرنل الیکشنز ہوں گے، جس میں ہر فیصلہ میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر ہوگا. کوئی ایک شخص اختیار کل نہیں رکھتا ہوگا سیاسی جماعت میں، کوئی ایک شخص اس سیاسی جماعت کا مالک نہیں ہوگا. پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اس سیاسی جماعت کے مالک اور مختار ہوں گے، اور ہر فیصلہ اپنی پارٹی میں سب سے بونگے آدمی کو ڈھونڈیں گے، بے وقوف کو، تاکہ ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے عثمان بزدار صاحب کی مثال، یا سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی کو ڈھونڈ کر آگے لے کر آئیں گے سہیل آفریدی صاحب کی مثال، جو بیٹھ کر تصویر پر ٹاکی مارتا رہے بدقسمتی سے. تو آپ یہ بتائیے کہ عام آدمی کے پاس یا مڈل کلاس نوجوان کے پاس اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنے کا کیا فارمولا یا کیا راستہ موجود ہے؟ طلبہ تنظیمیں لیڈرز پروڈیوس کرتی ہیں، ان پر آپ نے پابندی لگا دی. سیاسی جماعتوں کے اندر آپ نے ڈکٹیٹرز بٹھا دیے. پاکستان میں یہ امیر زادے حکمران رہیں گے یا ان کے چاپلوس اور وفادار اور رشتہ دار حکمران رہیں گے، آپ کے اور میرے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ان لوگوں نے تو سردیاں بھی میں کہتا ہوں صرف کھڑکی سے دیکھی ہوتی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی گلی اور محلے کے مسائل کو حل کریں گے. تو جب تک پاکستان میں ایک ایسا مڈل کلاس آدمی پرائم منسٹر نہیں بنے گا یا اس کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار نہیں ہوگی، جس نے بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھائے ہوں گے، جس نے غربت کا، بے روزگاری کا، لوڈ شیڈنگ کا اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا سامنا کیا ہوگا، اس دن پاکستان میں انقلاب آئے گا، اور اس دن پاکستان میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ العزیز. تو میری صرف یہ درخواست ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کی طرف جانے کی کوشش کریں کہ جس میں عام لوگوں کے پاس، جس میں مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس بھی بغیر چاپلوسی کے، بغیر خوشامد کے، بغیر پسند ناپسند کے، بغیر نامزدگی کے، میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر، شفافیت کی بنیاد پر اور جمہوریت کی بنیاد پر برابر کا موقع ہو کہ وہ بھی پاکستان میں لیڈ کر سکے، وہ بھی پاکستان میں کسی پارٹی کا چیئرمین بن سکے، اور وہ بھی پاکستان میں وزیر اعظم کے عہدے کا انتخاب لڑ سکے اور پاکستان کا وزیر اعظم انشاءاللہ عزیز منتخب ہو سکے. لیکن کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو جب ان سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، یہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی کیسے لڑ سکتی ہیں؟ اتنی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں، 78 سال میں جمہوریت کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہا کہ
کہ آپ کو ملک میں جمہوریت چاہیے لیکن اپنی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے. آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی کے اندر کبھی الیکشنز نہیں کروائیں گے. آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی کا ڈرامہ کرنا ہے لیکن پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور الیکشن کے ذریعے تمام تر عہدے دیے جائیں گے افراد کو. تو پاکستان میں جمہوریت کے نام پر, جمہوری جماعتوں کے نام پر اور سیاسی جماعتوں کے نام پر ایک فراڈ کیا جاتا رہا ہے اور بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں اس سے ایک انچ ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور بدقسمتی سے ماضی کے مقابلے میں ہم ہمیشہ پیچھے چلے گئے. میں آپ سے سادہ سی درخواست کرتا ہوں, ہمیں لگتا ہے اس ملک میں کہ ہم جمہوریت کی جدوجہد کرتے رہے لیکن معاف کیجیے گا ہم افراد اور شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے ہیں اس ملک میں. ہمارے دماغوں کے اندر ایک زہر گھول کے ڈال دیا گیا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے, لیڈر تو جی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ آپ ذہنی غلامی سے نہ نکل سکیں, اس لیے کہ کبھی آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ذہنی غلامی کے تالے توڑنے کی کوشش کیجیے. پاکستان کا ایک عام آدمی, پاکستان کا مڈل کلاس نوجوان بھی اتنا ہی باصلاحیت ہے, اتنا ہی قابل ہے جتنے یہ وڈیرے, یہ سرمایہ دار, یہ جاگیردار, یہ شریف, یہ زرداری یا خان ہے. یہ لوگ صرف اور صرف اپنی دولت کے بلبوتے پر. پاکستان میں لیڈر کس طرح سے بنتا ہے؟ یا تو کسی کے پاس بہت دولت ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں, یا کوئی شخص کسی اور وجہ سے بہت مشہور ہو گیا ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں, یا پھر کوئی کسی کا بیٹا یا بیٹی ہو لیڈر کا تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر کہ بورے والا کا, سہون کا, دادو کا, کھیوڑا یا جہلم کا, گلگت بلتستان کا, آزاد کشمیر کا کوئی مڈل کلاس نوجوان قائد یا لیڈر بن سکتا ہو؟ اقرار الحسن صاحب جو ہے نا, ان کو لگتا ہے جب بات کرتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا وہ ایکچولی بول کیا رہے ہیں. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ جو ہے وہ جو پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں 3 طرح کے لوگوں کو لاتے ہیں. تیسری مثال انہوں نے دی, اور تیسری مثال ہے کہ سہیل افریدی ٹائپ کے لوگ جو کہ چاپلوس اور وفادار ہوتے ہیں, جو تصویر پہ ٹاکی مارتے ہیں. یا ایک تو اب آپ پالیٹکس میں آ گئے ہیں, ذرا ٹرمینالوجی اپنی ٹھیک رکھیں. ٹاکی تو آپ کے دماغ کے اوپر مارنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا دماغ تھوڑا صاف ہو جائے اور آپ اپنے اوپر فوکس کریں. وہ آپ تو وہی ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں. جس بات پہ آپ کہتے تھے بڑی دوگلی قسم کی آپ کی پالیسی ہے. چلیں آپ نے بنا لی جو بھی راج پارٹی ہے, عوامی راج پارٹی تو راج کریں, اب آپ اس پہ راج کریں. مطلب آپ دوسروں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ٹاکی مارتے ہیں, تصویر پہ ڈسٹر مارتے ہیں تاکہ تصویر پہ ڈسٹ نہ رہے. آپ بھی اپنے دماغ سے ڈسٹ اتارے اور اپنے پہ فوکس کرے, ٹھیک ہے نا اقرار الحسن صاحب, اور دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا بند کرے. فوکس آن عوام راج پارٹی پلیز, اور بند کر دیں. آپ کو بھی فوبیا ہو گیا ہے, دوسروں پہ چھوڑیں, وہ جو بھی کر رہے ہیں کرنے دیں. سہیل افریدی صاحب از اے لولی آئی تھنک پرسن, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. تو اگر وفادار خود ہی آپ کے منہ سے کہا تو وفادار تو ہونا چاہیے. آپ بھی ڈھونڈیں وفادار لوگ. پتہ چلے آپ نے پارٹی شروع کیا تو کسی دن آپ کو بھی جو ہے چونا لگا کے چلے جائیں گے. وفادار تو اچھی بات ہے, تو آپ نے کمپلیمنٹ دیا اپنی. آپ ایکچولی بولتے ہیں نا تو آپ اتنی اسپیڈ میں بول رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کیا بولتے ہیں. تو اس سے سنا کریں اپنے آپ کو, اس کے بعد جو ہے رائے دیا کریں.